اب میں دعوت کتاب دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب مولانا حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع۔ اللهم أنت مولانا وأنت إلهنا فلك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أوليت وأعطيت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب حافظہ اللہ اور فضیلت مآب حافظ عبدالحکیم صاحب مدیر التعلیم مرکز الہدا اور ہمارے محترم بزرگ فضیلت الشیخ مولانا محمد بشیر صوفی صاحب صوفی محمد بشیر صاحب اور دیگر علماء اور مشائخ جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور یہ عزیز طلبہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنا انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کیا ہے اور آج وہ ماشاءاللہ صحیح بخاری کے درس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں عالم بعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ان محسنین اور اصحاب خیر کے لیے جو اس ادارے کا اہتمام اور انتظام چلاتے ہیں صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کی زندگی میں نیکی اور تقوی میں برکت فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور بہت ہی محترم و مکرم برادران اسلام و خواہران اسلام، حضرات و خواتین اور تمام سامعین و ناظرین،
جو اس وقت مجلس میں موجود ہیں یا وہ خواتین جو اس مجلس کے اندر شریک ہیں اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یا جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ علم اور ذکر کی مجلس ہے، اور علم اور ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کا یہ ادب ہوتا ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ اس میں بیٹھے اور انسان اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ رب العزت مجھے علم و فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی اصلاح کے بعد اس علم کو آگے سکھانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے سچے اور مخلص بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے اور ربانی علماء کی جماعت میں شامل فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے فضیلت الشیخ مولانا محمد اکرم جمیل صاحب، جنہوں نے آپ کو صحیح بخاری پڑھائی ہے اور ان کی سند آپ نے پڑھی ہے، یہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کی مجالس کے اندر درس ارشاد فرمائیں اور اپنے علمی اور فقہی اور جو ان کے پاس معارف اور معلومات کا ذخیرہ ہے اس سے اہل علم کو اور طلباء کو اور عوام اور خواص کو مستفید فرمائیں۔ لیکن ان کی یہ محبت ہے کہ یہ میرے جیسے ایک طالب علم کو اس بات کے لیے عزت بخشتے ہیں، اور میرے لیے یہ ایک بڑا تکریم کا موقع ہے کہ انہوں نے مجھے درس کے لیے بلایا۔ میں تو سچی بات ہے کہ ایک طالب علم ہوں اور طالب علموں کا خادم ہوں، اور جو آپ مجھے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کہتے ہیں، میں قطعاً اس کا حقدار نہیں ہوں۔ میں طالب العلم ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے متعلق، میرے متعلق جو لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں ان پر مواخذہ نہ فرمائے، اور جو لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہماری کمزوریاں ہیں اور ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی اور حاضرین سامعین کرام، صحیح بخاری الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ کتاب الامام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء امیر المومنین فی الحدیث الامام الہمام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ الجعفی البخاری، ان کی تصنیف لطیف ہے اور بہت ہی مبارک کتاب ہے، جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی محنت اور کاوش کے ساتھ اور ایک طویل
علمی مجاہدے کے ساتھ صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے متعلق احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ان کو اکٹھا فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے الجامع رکھا ہے، یعنی دین کے تمام ابواب کے متعلق اس میں احادیث موجود ہیں۔ اور الصحیح جس کا معنی ہے کہ انہوں نے جو ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھا اس میں چھان بین کر کے جو سب سے زیادہ معتبر اور مستند صحیح احادیث تھی وہ منتخب کر کے اس میں اکٹھی فرمائی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث سے اس کتاب کو منتخب کیا ہے، ان کے پاس 6 لاکھ احادیث تھیں۔ یہاں ایک بات بعض لوگوں کے لیے خلجان کا باعث بنتی ہے، اور وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی حدیث کے جو ذخیرے ہیں، بڑے سے بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے پاس مسند امام احمد ہے اس وقت، جس کے اندر جو بھی احادیث ہیں تکرار کے ساتھ وہ کوئی 29,000 کے قریب حدیثیں ہیں، 30,000 سے کم ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ احادیث کیسے بن گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث کا متن ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے نقل کرنے والے مختلف صحابہ ہوتے ہیں، اور پھر صحابہ کے مختلف شاگرد تابعین ہوتے ہیں، اور پھر ان تابعین کے مختلف شاگرد اتباع التابعین ہوتے ہیں، اور پھر اتباع التابعین کے مختلف شاگرد تبع الاتباع ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد دوسرے محدثین ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے روایت لی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسانید کے سلسلے مختلف ہوتے ہیں، متن اوپر ایک ہے، یہ سلسلے متشعب اور متفرع ہوتے ہوئے فروع اور شاخوں کی شکل میں یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اوپر حدیث ایک ہے، لیکن اس کی اسانید کے تعدد کی وجہ سے وہ ہر حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس واسطے سے ملی ہے یہ ایک ہے، پھر اس واسطے سے ملی یہ 2 ہے۔ تو ایک ایک حدیث کے لیے بعض اوقات ان کے پاس 100 واسطے ہوتے ہیں، ان سندوں سے انہوں نے ان کو لیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ صحیح ہے اور کچھ ایسی ہیں جو غیر صحیح ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہے، 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہے، اور 2 لاکھ ضعیف بھی میں نے یاد کی ہوئی ہے، تاکہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے سکے اور کسی ایسی چیز کو پیش کرے جو غیر معتبر ہے۔ تو 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح حدیث، اور پھر اس میں صحابہ کا محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کے اقوال اور آثار ان کو بھی جمع کرتے تھے، اور تابعین کے اقوال اور فتاویٰ ان کو بھی جمع کرتے تھے، ان کو بھی احادیث کہتے تھے۔ جیسا کہ مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سنن سعید ابن منصور ہے، اس طرح کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، اور جو اتباع التابعین ہیں ان کے بھی اقوال جمع کیے گئے ہیں، ان کو بھی احادیث کے اندر شامل کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا یہ ان سب کے اوپر حاوی تھا اور مشتمل تھا، تو اس لیے 6 لاکھ احادیث بن جاتی ہیں۔ وگرنہ جو مرفوع احادیث ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اور
اس کو متقدمین میں ساری کی ساری احادیث کو تو خیر کسی نے جمع نہیں کیا، انہوں نے انہی احادیث کو جمع کیا جو ان تک پہنچی تھی، جیسا کہ ایک بہت ہی مستند کتاب موطا امام مالک جس کے مختلف روات ہیں وہ ہم تک پہنچی ہے، اور اس کے اندر مرفوع احادیث اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی احادیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ تو اس وقت جو کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کے اندر مرفوع احادیث بھی، صحابہ کے اقوال بھی، تابعین کے اقوال بھی جمع کر دیتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ الجامع الصحیح، صحیح احادیث منتخب کی، المسند، اور یہ مسند کس کو کہا جاتا ہے؟ المسند المتصل المرفوع۔ مسند حدیث وہ ہوتی ہے جو بالاتصال، اس میں انقطاع نہ ہو اور کہیں سند کے اندر سقوط نہ ہو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع ہو۔ والمسند المتصل المرفوع، تو مرفوع اور متصل احادیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ مرفوع ہے، اور مسند بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچے اور وہ متصل ہو۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ کی اقوال مطہرہ ہیں، اور قولی احادیث، و سننہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دین کے اندر وہ بھی حجت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے دین کے اندر، دینی عمل، وہ بھی حجت ہے۔ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ، سنت کی جمع سنن، سنن طریقے کو کہتے ہیں، چلن کو کہتے ہیں، جس کے اوپر انسان نے اس کو اختیار کیا ہو اور اس کو اپنایا ہو اور اس پہ چلا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ وہ ایامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ بھی اس میں ذکر کی ہوئی ہیں۔ تو اس کا اصل موضوع تو یہ ہے، اور یہ مختصر ہے، وگرنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور بھی صحیح احادیث تھی، اور بھی صحیح احادیث تھی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد ہے، اس کے اندر ایسی احادیث ہیں جو صحیح ہیں اور وہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہیں، تو اس کتاب کے اندر صحیح احادیث ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد ہے، جزء القراءہ ہے، جزء القراءہ ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، اور جزء رفع الیدین ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی کتابیں ہیں جن میں ان کی احادیث ہیں، لیکن وہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچی۔ الادب المفرد پہنچی ہے، خلق و افعال العباد پہنچی ہے، اور جزء القراءہ اور جزء رفع الیدین یہ ہم تک پہنچا ہے، اور صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ صحیح حدیث جمع کی، اور دین کے تمام ابواب کے ساتھ انہوں نے جو رہنمائی ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر اور انہوں نے جو اہتمام کیا کہ احادیث کے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کو بھی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلی حدیث پڑھی اور بدء الوحی کا آپ نے آغاز اور وہ آیت ذکر کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کے باب کے اندر قرآن مجید کی وہ آیت ذکر فرمائی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ تو وحی کے متعلق اور رسولوں کے اور نبیوں کے سلسلے کے متعلق قرآن مجید کی جامع ترین آیت یہ ہے، جس میں پہلے نبیوں کا ذکر بھی کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا کہ لوگو قد جاءکم الرسول من ربکم بالحق، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ تو جامع آیت
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمائی، اور اس کے بعد یہ بد الوحی والا باب جو ہے اس کی حدیث ذکر کی، یعنی حدیث کا قرآن کے ساتھ تعلق واضح فرمایا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ احادیث امت کے اندر مقبول ہے، معمول بھی ہے، اور اس کے مطابق علماء نے فتوے دی ہیں، صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے، حدیث کے اندر جو فہم ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اور جو عمل ہے اس کو یہ بتانے کے لیے یہ مقبول عمل ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قول جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے، تو وہ قول مرجوح ہے، لیکن یہاں حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ کبھی اس طرح کا بھی اہتمام کرتے ہیں امام بخاری۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بہت زیادہ ایسا علمی اہتمام کیا ہے کہ طالب علموں کے اندر فقہی اور تفقہ کا ملکہ پیدا ہو، اور ان کے اندر حدیث اور قرآن کے اندر ایسی آگہی اور علمیت اور فہم پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے کر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اجتہادی بصیرت پیدا کرنے والی کتاب ہے، مجتہد گر کتاب ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مجتہد تھے، وہ کسی ایک مذہب کے پابند نہیں تھے، وہ اپنی اجتہادی بصیرت کے ساتھ منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کے اساتذہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جس نے کسی فقیہ کو دیکھنا ہو، حق الفقیہ، جو صحیح معنوں میں فقیہ ہے، تو وہ محمد بن اسماعیل البخاری کو دیکھ لے۔ اور ان کے استاد قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کتب ستہ کے دوسرے جو مصنفین ہیں ان کے بھی استاد ہیں، ابو داود کے بھی استاد ہیں، اور امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر فقہاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، نیک وکار اور عبادت گزار فرما بردار لوگوں کے ساتھ مجلسیں کی ہیں، ملاقات کی ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں محمد بن اسماعیل جیسا انسان نہیں دیکھا۔ یعنی علم کے اندر، فقہ کے اندر، زہد و عبادت کے اندر، نیکی و تقویٰ کے اندر بے مثال آدمی۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا اخلاص اور ان کی محنت اور ان کی جد و جہد کے ساتھ خاص اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اللہ رب العزت کا انعام ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج تک یہ ان کا علمی فیض جاری ہے اور اہل علم کے ہاں مقبول ہے۔ اور امت نے اس بات پر، علماء جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حنابلہ ہوں، شافعیہ ہوں، یا مالکیہ ہوں، یا حنفیہ ہوں، تمام احناف، موالک، شوافع، حنابلہ، یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، وہ صحیح بخاری پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی تمام مسالک کے اندر جو اہل سنت کے اور جو روافض سے ہٹ کر احناف ہیں دونوں قسمیں، یا اور بھی جو لوگ ہیں اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان سب کے ہاں یہ مستند اور معتبر کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی آدمی جو ہے نا وہ معتبر عالم نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو تلقی بالقبول، کہ علماء نے اس کو لیا ہے قبولیت کے ساتھ اور اس پر اعتماد کیا ہے اور اس کو مستند سمجھا ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے صحیح بخاری پڑھی،
اور بدء الوحی سے اس کا آغاز کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی وہ علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نبوت اور رسالت کے ساتھ معزز اور اس کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت وحی کا علم نازل کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بدء الوحی کا ذکر کیا، اور وحی یہ ایسا علم ہے جو اللہ رب العزت کے علم سے اللہ رب العزت اپنے منتخب اور برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العزت اس سے مشرف فرماتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العزت ان پر انعام فرما کر ان کو اس علم سے بہرہور فرماتے ہیں، بہرہمند فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نوازا، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی جب یہ علم دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ کتاب و حکمت قرآن و سنت نازل فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جس کے اندر غلطی کا امکان نہیں، غلطی کا امکان نہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ رب العزت کے علم میں سے اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا ہے اور ان کے ذریعے سے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ علم صحیح علم ہے، یہ علم صحیح علم ہے، اور یہ حق ہے، حقیقت کے مطابق ہے، واقعہ کے مطابق ہے۔ ماضی کے بارے میں بتائے تو وہ بھی حق ہے، حال کے بارے میں بتائے وہ بھی حق ہے، مستقبل کے بارے میں بتائے وہ بھی حق ہے، اور اس کے اندر کسی غلطی کا امکان نہیں۔ اور جو انسانی علوم ہے، جو انسان کا علم ہے، یہ علم ظاہر ہے، یہ ظاہر تک جہاں تک انسان کے حواس کی رسائی ہے، اور پھر حواس سے جو علم انسان کی عقل تک پہنچتا ہے، ان معلومات کو انسان ترتیب دے کر ایک اگلے نتیجے تک پہنچتا ہے، اور عقل کے ساتھ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ جیسے ریاضی کے اصول ہیں، جیسے کیمسٹری کے اصول ہیں، اور اسی طرح فزکس کے اصول ہیں، طبیعیات کے یا فلکیات کے جو لوگوں نے حساب کتاب لگائے ہیں، ان سے جو معلومات لی گئی ہیں، یہ ساری معلومات ظاہر کی معلومات ہیں، حقیقت کی اور باطن الامور کی جو چیزوں کے اندر چیز موجود ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ علم وحی کا راستہ ہے، یہ الحق ہے، اور یہ ظاہر تک تو محدود نہیں ہے، یہ کسی چیز کے باطن کو بھی واضح کرتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اب ہمارا جو علم ہے سائنس کا، جس کے اوپر اس دور کو بڑا ناز ہے 21ویں صدی کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی صدی ہے، اور سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اب پچھلے دور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے انسان بہت پیچھے تھا اور اب بہت آگے جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ علم جو ہے جو سائنس کے ساتھ انسان نے حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ علم ظنی ہے، یہ گمان ہے، یہ اندازہ ہے، یہ انسان کی سمجھ ہے، اپروچ ہے اس کی، یہاں تک وہ پہنچا ہے۔ اور اس علم کے سیکھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے اور غلطی کا اس پہ امکان ہے، اور ہم نے اس کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں غلطی ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے یہ حق ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی کے اعتبار سے اور انصاف اور عدل کے اعتبار سے تمام ہیں، اور یہ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی باتیں سچی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ کی طرف سے یہ حقیقت
تمہارے پاس پہنچی ہے، یہ حق اور ثابت تمہارے پاس پہنچا ہے، آپ کسی شک میں مطلع نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی قسم کا شک نہ کریں اس میں. جو کچھ اس میں ہے الحق من ربک، اللہ کی طرف سے حق ہے. تو یہ علم ظاہر کا علم نہیں ہے، یہ حقائق کا علم ہے. یہ چیزوں کی ماہیت بتاتا ہے، یہ چیزوں کی اصلیت بتاتا ہے، اور اس کا انجام بتاتا ہے، اس کا آغاز بتاتا ہے. اور باقی جو انسانی علوم ہیں ان کے آغاز کے بارے میں بھی اندازے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں بھی ان کے توہمات ہیں اور ان کے تخیلات ہیں، اور جو موجود ہے اس کے بارے میں بھی جو ان کا علم ہے صرف اس کے ظاہر تک ہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. یہ علم ایسا علم ہے جو وحی کے ساتھ، اللہ اکبر، انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے نبیوں کے ذریعے سے. نبیوں تک پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کبھی براہ راست اللہ رب العزت دل میں بھی القاء کر دیتے ہیں. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب ويرسل رسولا وحيا یعنی القاء فی القلب، اور من وراء حجاب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا پردہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا ربی ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، دیکھ نہیں سکتے، من وراء حجاب. اور یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیج کر وہ علم عطا فرمایا گیا. تو یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، وحی کا علم. اور اس علم کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حق ہے اور یہ یقین آفرین علم ہے، یقینی علم ہے. اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کے بعد جو کتاب ذکر کیا وہ کیا ہے؟ کتاب الایمان. کہ اس کو دل کی گہرائی سے اور اپنی عقل کی شعور اور معرفت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور ماننا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے. یہ علم یقین آفرین علم ہے. اور پھر اس علم کو سیکھنا چاہیے. پھر ایمان کے بعد کیا لے کے آئے ہیں؟ کتاب العلم لے کے آئے. اس علم کو سیکھنا چاہیے. یہ علم ہے العلم ہے. علم سائنس کا معنی علم ہوتا ہے، لیکن یہ العلم ہے یعنی حقیقی علم ہے. یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ علم ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں آگے. یہ جو کتابیں ہیں امام بخاری نے اس کتاب کے اندر جمع کی، کتب مجموعے احادیث کے ابواب کے، ان کی تعداد بعض لوگوں نے 97، بعض لوگوں نے 98، اور ایک بڑا اچھا نسخہ ہے شام کے ایک عالم کا جو انہوں نے بڑا خوبصورت شائع کیا ہے. اس کے اندر کتابوں کی تعداد 100 ہے. 100 کتابیں ہیں اس کے اندر. اور جو ان کے اندر ابواب ہیں، ان کتابوں کے اندر جو ابواب ہیں وہ 3882 ہیں. 3882 ابواب ہیں. جیسے بدء الوحی یہ باب ہے، اور پھر باب قول اللہ تعالیٰ ورضا المواد القسط یہ باب ہے. یہ ابواب جو ہیں 3882 ہیں. میں نے ایک دفعہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار اور کتاب الحجہ علی المدینہ، اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام اور موطا امام مالک، اور اسی طرح دوسری جو فقہی کتابیں ہیں علماء کی، حتیٰ کہ جو بڑی مفصل تفصیلی کتابیں ہیں المبسوط بسرخسی کی اور المدونہ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام مالک کے اقوال جمع کیے ہیں، ان کتابوں کو دیکھا، ٹٹولا، اور میں نے ان کے اندر کتابیں دیکھی اور پھر ابواب دیکھے. تو کتابیں کسی کے اندر 30 ہیں، کسی کے اندر 40 ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں. اتنی کتابیں ہیں. 100 کتاب کسی کے اندر نہیں. اور پھر جو ابواب ہیں یہ ابواب کوئی 200 تک پہنچتا ہے، کوئی 400 تک پہنچتا ہے، کوئی 500 تک پہنچتا ہے. لیکن صحیح بخاری کے اندر جو ابواب ہیں ان کی تعداد 3882 ہے. یعنی اتنا تفقع ہے. اور امام بخاری کے تراجم جو ہیں، یہ تراجم امام بخاری کے فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہ تراجم ہی فی تراجم ہی. تراجم جو ہے یہ اور ہوتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ تراجم تفاعل، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، تراجم. لیکن یہ تراجم ہے، ترجمہ تو ان کی جمع تراجم، تراجم جیم کے کسرے کے ساتھ. فقہ البخاری فی تراجم ہی. تو جو ترجمۃ الباب ہے اس کے اندر امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کو اللہ رب العزت نے کتنا اس علم کے اندر عمق
اور گہرائی اور وسعت اور گہرائی عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں جو ضروریات دینی اعتبار سے رہنمائی کے لیے پیش آتی ہیں، کیا ان سب چیزوں کو جہاں جہاں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے اپنی پوری زندگی کے اندر، ہر قسم کے انسانوں کو، بادشاہ ہوں، سائنٹسٹ ہوں، حکماء ہوں، اطباء ہوں، یا کاریگر ہوں، صناع ہوں، یا وہ تجارت پیشہ تجار ہوں، یا وہ زراع ہوں، کاشتکار اور کسان ہوں، یا عام لوگ ہوں، مزدور، زندگی کے کسی بھی طبقے سے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے جو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ حدیثیں بھی محدود ہیں، گنی ہوئی اور محدود ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بھی محدود ہیں، لیکن اس میں سارے مسائل کا جواب نہیں ملتا، اس لیے فقہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو حق الفقی تھا، الفقی حق الفقی اور سید الفقہاء، اور اپنے دور میں ایسا جیسے صحابہ کے دور میں حضرت عمر تھے ملہم من اللہ، انہوں نے کہا کہ ہاں زندگی کے اندر قیامت تک جس چیز کی رہنمائی کی بھی انسان کو ضرورت ہے کتاب و سنت کے اندر وہ موجود ہے، کتاب و سنت کے اندر وہ رہنمائی موجود ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ کیا وہاں تک رسائی بھی ہو سکتی ہے، انسان جان بھی سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ انسان کی وہاں تک رسائی بھی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو ان کی کتاب جو ہے وہ واقعتاً ایسی کتاب ہے کہ شیخ صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی زندگی یہ کتاب پڑھائی ہے، سارے جانتے ہیں کہ ایسے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں دقیق اور لطیف، اور ایسے اشارات کرتے ہیں کہ عام فقہی کتابوں کے اندر ان کا وجود نہیں ہوتا، بخاری کے اندر ملتی ہے وہ چیز۔ تو پوری زندگی کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس رہنمائی کو قبول نہیں کرتے اور اس رہنمائی لے کر اسے اختیار نہیں کرتے اور بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ انسان پیاسا ہے اور دریا بہہ رہا ہے، لیکن یہ دریا کے کنارے پیاس سے مر رہا ہے، اس سے سیراب نہیں ہوتا، اس سے استفادہ نہیں کرتا، اور رہنما موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ آنکھیں بند کر کے ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے، دھکے کھاتا پھرتا ہے، ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اور اس رہنمائی سے راستہ لے کر وہ منزل مقصود کی طرف سفر شروع نہیں کرتا۔ یہ انسانوں کی بدقسمتی اور ان کی محرومی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور ہم اس رہنمائی کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ تو ساری کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہدایات جمع کی ہیں، اور آخر میں وہ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ انسان کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، پکڑ لے، اسی کے اندر سلامتی ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر انسان کی بقا اور انسان کا تحفظ ہے۔ اگر انسان کتاب و سنت کو چھوڑ دے اور دنیا کے قوانین اور دنیا کے دساتیر اور دنیا کے آئین اور دنیا کے ضابطے اور دنیا کی تہذیب و تمدن میں جو لوگوں نے کچھ بنایا ہوا ہے ان کے پیچھے چلے تو وہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ فلسفہ ہو یا سائنس ہو یا وہ کوئی اور فکر ہو یا اور کوئی وہ اسکول آف تھاٹ ہو، یہ انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ راستے سارے دائیں بائیں جانے والے تباہی کے راستے ہیں۔ صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے اے رسول تو علی صراط مستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم صراط مستقیم پر ہے۔ وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ تو یہ رہنمائی کس میں ہے؟ کتاب و سنت کے اندر ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اور اس دین کا حاصل کیا ہے؟ اس دین سے اور دین کے علم سے اور دین کی معرفت سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب توحید کے نام سے آخری کتاب ذکر فرمائی کہ انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ توحید ہے، توحید العلم والمعرفہ اور توحید الطلب والقصد۔ توحید آپ نے جانا ہے، پڑھا ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ علماء استقراء کے ساتھ اس کی 3 قسمیں کرتے ہیں توحید کی: توحید ربوبیت،
توحید الاسماء والصفات اور توحید الوہیت، کہ اللہ رب العزت کی الوہیت ماننا اور اس کو ایک الہ ماننا، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت یعنی ساری کائنات کی تخلیق، اس کا ایجاد اور ابداع، کہ اس کو کسی مثال اور نمونے کے بغیر بنایا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، ایجاد، ابداع، تکوین اور تخلیق اس کی منصوبہ بندی فرمائی ہے، اور اس کو اپنے ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کو چلا بھی رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العزت تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، اپنے ارادے اور اپنے علم کے ساتھ، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ رب العزت ہر ایک کو رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اللہ رب العزت نے یہ پورا نظام بنایا ہے، چلایا ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ توحید ربوبیت، یہ رب بھی ایک ہے رب العالمین، اور ایک ہے الہ و الہکم الہ واحد، اور اس کے اسماء و صفات ہیں، اسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی، اور اس کی صفتیں ہیں، یعنی جن صفات سے وہ متصف ہے، وہ ذات، اللہ اکبر، واجب الوجود اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اس کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ رحمان جو ہے اس کی ذات کی جو صفت ہے رحمت کی، اس کا اظہار کرنے والی اس کا نام ہے، اس کا اظہار کرنے والی یہ کلمہ ہے، اور جو رحیم ہے یہ بندوں کے اوپر جو اس کی رحمت کا عمل ہے، فعل ہے، جو رحمت بندوں پر فرماتا ہے، وہ اس کو ظاہر کرنے والا اس کا نام جو ہے الرحیم ہے، رحمت اس کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے، کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کا بھائی باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ علم و معرفت کی توحید، اس کی ربوبیت کی معرفت، اس کی الوہیت کی معرفت، اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اسماء و صفات کی توحید کے اندر بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، توحید الوہیت کے اندر بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ ربوبیت کو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن توحید الوہیت اس میں مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے کہ وہ شرک کرتے تھے الوہیت کے اندر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس پہ ٹھوکر کھائی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اس میں آج بھی بہت سے کلمہ گو لوگ جو ہیں مشرک، وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے بڑھ کر بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو ایسی جہالت ہے اور ایسا اندھیرا ہے اور ایسی انسان کی گمراہی ہے کہ وہ اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے کہ توحید کو سمجھ نہیں پایا۔ تو یہ تینوں قسمیں بھی اس میں کے اندر بیان فرمائی ہیں، لیکن توحید العلم والمعرفہ، یہ اس توحید کے جتنے ابواب ہیں ان کو سمجھنا اور جاننا، اور پھر ہے توحید الطلب والقصد۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا زندگی کے اندر مطلوب اور محبوب اور مقصود صرف ایک اللہ ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر جسے راضی کرنا ہے وہ ایک ہی اللہ ہے، جس کی رضا مقصود ہے وہ ایک ہی اللہ ہے، جس کی خوشنودی مقصود ہے وہ ایک ہی اللہ ہے، اور جس کے سامنے انسان نے اپنی بندگی اور اپنی عبودیت اور اپنے احتیاج اور اپنے فقر اور اپنے طلب اور اپنی ضرورت کا اظہار کر کے اس سے مانگنا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ ہے توحید الطلب والقصد، یعنی مقصود و مطلوب بنانا اور کسی کو مطلوب بنانا، یہ ایک اللہ ہے جو انسان کا مطلوب و مقصود ہے۔ ففروا الی اللہ، ادعوا الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے سامنے جھکاؤ، اللہ کے ساتھ جوڑو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگاؤ، اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بساؤ، اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کے وفادار بنو، اللہ کے طلبگار بنو۔ یہ اس توحید کا مقصد ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ اللہ سے کاٹ کر اوروں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑا، کیونکہ آپ کو بھی یہی حکم تھا، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اور وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جا اور اسی کا ذکر کرتا رہے، اور اسی کو اپنا کارساز اور اسی کو اپنا مددگار بنا دے۔ یہ حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے، اور یہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے کیا کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا،
انہیں یہی کہا فروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت کے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے، اور اللہ کی رضا کے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو مطلوب و مقصود بنانا یہ توحید ہے۔ اور اس میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید ربوبیت کا بھی ذکر کیا اور توحید الوہیت کا بھی ذکر کیا اور توحید الاسماء و صفات کا بھی تفصیل ذکر کیا، اور آخری باب جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کے اندر قائم کیا وہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میں اپنی اسناد نہیں ذکر کرتا اس لیے کہ ہماری سند ملتی ہے جو شیخ صاحب کی ہے، میرے پاس اور بھی اجازات ہیں، لیکن چونکہ سند کا ذکر کرنے سے پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے وقت تھوڑا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ باب کی طرف آتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نَضَعُ الْمَوَازِينَ قائم کریں گے، نَضَعُ کا معنی رکھیں گے، قائم کریں گے، باب قول اللہ تعالی یا باب قول اللہ تعالی، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی باب فی قول اللہ تعالی یا باب قول اللہ تعالی، اس اللہ کے فرمان کا بیان۔ باب جو ہوتا ہے یہ دروازہ ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے، اس کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کام کو، اس بات کو تولنا ہے، یہ تولنا ہے اس کے اندر، ایک ترازو کے اندر، جو ترازو عدل کا ترازو ہے۔ باب یا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نضع ہم رکھیں گے، نضع الموازین، الموازین القسط، الموازین القسط، نضع الموازین القسط، یہ القسط جو ہے یہ الموازین کی کیا بن رہی ہے؟ صفت، نعت ہے، اس کی صفت ہے القسط۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی القسط تو مفرد ہے تو الموازین جمع ہے، تو مصدر کا جو ہے جب اس کو مصدر کو لایا جاتا ہے تو وہ لا یثنی ولا یجمع، مفرد ہی آتا ہے، اس لیے الموازین القسط یعنی الموازین العادلہ، عدل کرنے والے میزان رکھے جائیں گے، اور موازین میزان کی جمع ہے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یا نضع الموازین القسط اس کی صفت نہ بنائیں، اور نضع الموازین القسط یہ کہہ دیا جائے کہ یعنی للعدل، یہ مفعول لاجلہ ہو کہ للقسط یعنی القسط لاجل القسط، انصاف کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ترازو رکھیں گے، نضع الموازین القسط۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ اس کا نعت، اس کو نعت بنا لیا جائے، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ لام بمعنی فی ہے، فی یوم القیامہ، یا لیوم القیامہ یہاں مضاف مقدر ہے لحساب یوم القیامہ، یا لام جو ہے یہاں تعلیل کے لیے ہے، یعنی قیامت کے وقت، قیامت کے دن، لام بمعنی عندہ، عندہ کے معنی میں بھی لام استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری صورتیں جمع فرمائی، بیان فرمائی ہیں، لام بمعنی فی ہو، لام بمعنی تعلیل ہو، لام بمعنی عندہ ہو، یہ تینوں قسم کی چیزیں یہاں اس لام کے اندر تینوں معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے دن۔ تو نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور یہ آیت بھی میزان کے بارے میں قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ پوری آیت جو ہے وہ پڑھ کے سنا دوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، کوئی کسی کی نیکی ہوگی یا کسی کی برائی ہوگی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وہ ہم لے آئیں گے، اس کو حاضر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر عمل کو محفوظ کیا ہوا ہے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ہر چیز کو گنا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، اور ہم کرنے والے بھول جاتے ہیں۔ اللہ نہیں بھولتا، اللہ کو لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ نہیں بھولتے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، ہم اس کو حاضر کریں گے اور انسان کے سامنے اس کا عمل آ جائے گا، اس کی کتاب بھی آ جائے گی اور اس کا نام عمل بھی آ جائے گا اس کے سامنے،
اور اس کا عمل بھی اس کے سامنے آ جائے گا. کیسے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ نامہ عمل کیسا ہے؟ یہ کیسا ریکارڈ ہے میری زندگی کا؟ یہ کیسی اللہ اکبر جو خاص لوگوں کی کتاب تیار کی جاتی ہے نا، جو محکموں میں کام کرتے ہیں اس کو سیکرٹ بک کہتے ہیں، جو مخصوص اور رازداری کی کتاب ہوتی ہے. اس کے اندر اس آدمی کی کارکردگی، اس کی توجہات، اس کی صلاحیتیں، اس کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر اس کی ترقی ہوتی ہے یا اس کا تناظر ہوتا ہے یا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب تیار کروائی ہوئی ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے اس کو لکھا جاتا تھا، ریکارڈ کیا جاتا تھا. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے، نیکیاں لکھنے کے لیے، برائیاں لکھنے کے لیے. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے ہم اسے لکھتے تھے. تو وہ کتاب جو ہے سامنے آ جائے گی مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو بولا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو دل کے عزائم تھے، جو دل کے عزائم تھے، ارادے تھے، تمنائیں تھیں، یہ بھی لکھی ہوئی. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. اللہ اکبر. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جائے گا. اور پھر فرمایا کہ 70,000 کے ساتھ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000. تو پھر اللہ رب العزت نے اور زیادہ رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں فتح الباری کے اندر اس روایت کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ یہ معتبر روایت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائے گا. اور پھر اسی پہ بس نہیں بلکہ مزید اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي. اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھوں کو، جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ان کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، نہ ان کی حیت اور ان کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، لیس کمثلہ شیء، لیکن اس جیسے کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، اس جیسے کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے اور کوئی چیز ان کے مشابہ نہیں ہے. تو اللہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر بندوں میں سے جیسے کوئی بک پڑھتا ہے نا، جیسے لب پڑھتا ہے، بک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے ہاتھ ملا کے اپنے بندوں میں سے 3 لوگوں کو تین دفعہ لوگوں میں سے ایسے بک بھر کے جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیں. اللہ بھی ان میں شامل فرما دے. تو اللہ رب العزت کافی ہیں حساب لینے والے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ حساب یسیر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر حساب ہوگا بندے کا تو یہ تو بڑا مشکل حساب ہے. فرمایا کافروں کا حساب مشکل ہوگا، مومن کا حساب آسان ہوگا. اللہ اکبر. کیسے آسان ہوگا؟ فرمایا یہ عرض ہوگا. عرض یہ ہوگا صرف اقرار لینا، اس سے اعتراف کروانا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب کر لے گا اور اس کے درمیان اور بندوں کے درمیان پردہ ہو جائے گا. اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت اپنے قریب کر کے اسے پوچھیں گے، اس کا نامہ عمل سامنے کر کے بندے تو نے یہ کام کیا؟ جی میں نے کیا. یہ بھی کیا؟ میں نے کیا. یہ کیا؟ میں نے کیا. تو اس سے اس کے گناہوں کا اقرار لے لیں گے، اعتراف لے لیں گے اور کہیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیے، میں نے زندگی میں تیرا پردہ رکھا، تجھے ننگا نہیں کیا، اور آج بھی میں تیری ستر پوشی کرتا ہوں، تجھے رسوا نہیں کرتا، جا یہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیے، تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ کی رحمت. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا نا، اللہ اکبر، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم و ذکر کی مجلس، ایسی مجلسوں میں آنے والوں کو فرشتے جب یہ نکل کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں بخش دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا.
اللہ اکبر. تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اس مجلسوں میں آنے والوں کو یہ ملتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو بندہ بڑا جری ہو کے اور بڑا مان بڑھ جائے گا, اس کا اللہ پر مان بڑھ جائے گا اور کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے, فرمایا ہم نے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیے, وہ بھی معاف کر دیے, وہ بھی معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ اکبر. تو بہرحال حساب تو بڑا مشکل ہے, حساب بڑا مشکل ہے, اس کا سامنا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وکفى بنا حاسبین. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ میزان کا ذکر آیا نا, نضع الموازین القسط, اور قسط کا بھی ذکر آیا, تو یہ دو چیزیں آئی, میزان, اور میزان کے معنی میں ایک اور جو ہے وہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, وزنوا بالقسطاس المستقیم. سورۃ الشعراء کے اندر قوم شعیب کو کہا گیا تھا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین وزنوا بالقسطاس المستقیم. القسطاس یا القسطاس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, قاف کے ضمے کے ساتھ, اس کے کسرے کے ساتھ, دونوں طرح صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ, یہ میزان کا مترادف ہے, یعنی ترازو کے ساتھ, سیدھے ترازو کے ساتھ, سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو, تول میں ناپ میں کمی بیشی نہ کیا کرو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد کا قول ذکر کیا کہ القسطاس والقسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان جو ہے یہ اصل میں یورپی زبانوں کی جو مدر ہے, جو روٹ ہے, وہ ہے یونانی زبان, وہ ہے یونانی زبان, جو ان ساری زبانوں کو ان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے سامی زبانیں ہیں, جیسے یہ ہمارے بر صغیر کے اندر سنسکرت ہے جو ساری زبانوں کی ماں ہے, اس میں سے نکلی ہیں ساری زبانیں. تو یہ جو یونانی زبان ہے جس کو لاطینی کہتے ہیں, یہ اس میں سے نکلا ہوا لفظ ہے اور قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے. تو کیا وہاں سے لے کر قرآن میں لایا گیا ہے؟ نہیں. حقیقی محقق علماء کا یہ معنی ہے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے میزان کے معنی میں, وزنوا بالقسطاس المستقیم, سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو, یہ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ عربی لفظ ہے, یہ عربی لفظ ہے اور اصل عربی ہی ہے. کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا, یہ عربی قرآن ہے, اس کے اندر اجمی الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اگر اس زبان میں بھی استعمال ہوا ہے عدل کے معنی میں, جیسے آج کل جو جسٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جسٹیفائی کرنا, عدل کرنا, جسٹس, اس کو کہا جاتا ہے جو عدل کرنے والا ہو, جسٹس, منصف کو کہا جاتا ہے. تو قسطس اس کے ساتھ قریب قرب ہے, اس کا معنی بھی لفظی قرب ہے. قاف اور جیم یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں, قاف اور جیم ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد کا یہ قول ذکر کیا القسطاس العدل بالرومیہ, لیکن یہ رومی زبان میں ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ عربی سے رومی میں گیا ہو, لیکن رومی سے عربی میں آیا ہو یہ صحیح نہیں ہے. بہت بڑے ایک محقق کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی جو سب سے قدیم ترین زبان ہے وہ عربی ہے, جو سب سے قدیم ترین زبان ہے وہ عربی ہے. جیسے پہلا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے, اور مکہ جو ہے یہ ام القریٰ ہے, اور عربی زبان جو ہے یہ ام الالسنہ ہے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے تاریخ و عرض القرآن, تو اس میں تاریخی ہے اس کا نام, تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اور بھی ماہرین کی انہوں نے رائے دی ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ ام الالسنہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے اسی زبان کو منتخب فرمایا کہ اس کے اندر جتنی وسعت ہے, جتنی لطافت ہے, اور اس کے اندر جتنی حلاوت ہے, اور جتنی اس کے اندر معنویت کی گہرائی ہے اور شمول ہے کسی چیز کو اپنے اندر سمو لینا, یہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی, مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی یہ انگریزی زبان کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے انگریزی میں ترجمہ بھی لکھا ہے, اس کی تفسیر بھی لکھی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جن کا ترجمہ کرنے کے لیے انگریزی میں لفظ ہی نہیں ملتا. انگریزی میں لفظ نہیں ملتا, اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کے اندر ایسے عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے, اور عدل کے معنی میں اگر یہ استعمال ہوتا ہے رومی زبان میں تو ٹھیک ہے, دونوں زبانوں کا ترادف ہے, لیکن عجمی لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. یہی صحیح بات ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.
وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، القسط نضع الموازین القسط، قسط یہ قسط کا لفظ آیا نا، اس کے بارے میں فرمایا ویقال القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے قسط، قسط قاف کے کسرے کے ساتھ جو ہے کہ کیا ہے مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر المصدر ہے، اس کا اصل مصدر تو کیا ایک ساتھ ہے نا باب و افعال، مقسط مفعل باب افعال ہے، جو اصل مصدر ہے وہ تو ایک ساتھ ہے، لیکن اس کا اصل کیا ہے قاف سین تا، مادہ جو ہے وہ کیا ہے قاف سین تا قسط، تو قاف کے جو کسرے کے ساتھ جو ہے قسط، یہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط عادل کو کہتے ہیں، اور جو ثلاثی ہے قاسط امبل قاسط جو ثلاثی ہے قسط یہ قاف کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے القسط، تو یہ القاسط فهو الجائر، تو یہ ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کی جو خاصیت ابواب آپ نے پڑھی ہے کافی اپنا شافیہ کے اندر بھی موجود ہیں، فصول اکبری کے اندر بھی موجود ہیں، اور جو صرف کی کتابیں ہیں ان کے اندر ابواب کی خاصیات موجود ہوتی ہیں، تو باب افعال کے اندر یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلب ماخذ کا بھی اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے۔ اچھا اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر، تو وہ ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور پھر وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں، جو حدیثیں ہیں اور ان کی جو اسانید ہیں اور ان کے جو سلسلے ہیں یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ ابھی عزیز گرامی نے اپنی سند پڑھ کے اپنا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ سلسلہ واسطہ جبریل اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ علم اتارا ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابن یا اشکابہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان الزبی الکوفی، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور زبی قبیلے سے ان کا بنو زبا سے ان کا تعلق ہے۔ محمد بن غزوان یہ احمد بن اشکاب کے استاد ہیں، ان عمارت بن القعقاع، عمارت بن القعقاع ان کے استاد ہیں، یہ بھی کوفی ہیں، یہ بھی کوفی ہیں۔ احمد بن اشکاب پہلے کوفی تھے، پھر مصر میں چلے گئے، وہاں ان کے ساتھ امام بخاری کی ملاقات ہوئی، اور وہ اپنے شاگرد محمد بن فضیل بن غزوان سے روایت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے استاد عمارت بن القعقاع سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد ابو زرع سے روایت کرتے ہیں۔ ابو زرع یہ حرم ان کا نام تھا، حرم جو ہے بوڑھے کو کہتے ہیں، تو وہ نام رکھ دیتے تھے جیسے ہمارے نہیں رکھتے ہم اللہ رکھا، جس کو اللہ رکھے، تو جاوید لمبی زندگی والا، اس کے لیے اس طرح کا نام جو ہے نا حرم، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ حرم ابن عمر ابن جریر ابن عبداللہ البجلی، تو یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں ابو زرع، لیکن یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ابھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، اور ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی للرحمن، کلمتانی حبیبتانی للرحمن، دو کلمے ہیں، یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے، وکلمتم بہا کلام قد یؤم، الفی والے نے کہا ہے نا کہ کلمہ بول کر جو کلام مراد لی جاتی ہے، انہا کلمتم قال رب ارجعون، تو یہ جو دعا کریں گے جن کا آخری وقت آ جاتا ہے، یہ جو کچھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہا کلمۃ ہم قائلون، یہ بات ہے جو کہنے والی ہے، لیکن ان کی یہ بات سنی نہیں جائے گی، تو کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے، جیسے کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الشہادہ، تو یلقی الکلمہ عربی زبان میں کہتے ہیں جو اپنی گفتگو کرے گا، اپنا محاضرہ ڈالے جائے گا، یلقی کلمتہ الآن، وہ آج ابھی اپنا کلمات پیش کریں گے، تو کلمت سے کلام مراد ہے، کلمتانی یعنی دو کلام ایسے ہیں، حبیبتانی للرحمن، جو اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، حب الکلام الی اللہ، سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کو محبوب کلام ہے، ان میں سے یہ دو کلمے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، کلمتانی حبیبتانی للرحمن، اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بڑے سہل اور آسان ہیں، آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے ان کو، حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، اور یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں،
وہ جو اعمال کا ترازو ہے وہ بعض آثار میں ملتا ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس پہ رکھے جائیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے، اتنا بڑا ترازو ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اس میں آپ کیا تولیں گے؟ فرمایا میرے بندے ہیں جن کے اعمال اس پہ تولوں گا ان کے اعمال اس سے بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیک اعمال اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور انسان اللہ کے لیے دیتا ہے صدق و اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر عہد پہاڑ بنا دیں گے، کھجوروں کا عہد پہاڑ بنا دیں گے، اتنا بڑا ڈھیر ہے کھجور کا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال اس پہ تولیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ ماں بدنا کا حق کا عبادت کا، ہم تو تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کی عبادت یہ چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے بھی تقاضے اور ہیں اور باہر کے بھی بہت ساری کششیں ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کر کے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کے یہاں اس کی قیمت بڑی ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ تو کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک کلمہ ہے اللہ کی تسبیح کا، سبحان اللہ۔ سبحان یہ فعلان کے وزن پر علم علی تسبیح، تسبیح کا یہ علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی مصدر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سبحان تسبیح کے لیے علم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسبح اللہ تسبیحا، کہ میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا اور دور جانا، سبح کا معنی ہوتا ہے دور جانا۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کو پاک اور منزہ سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، مانتا ہوں، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر قسم کی کوتاہی سے پاک اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ، اسبح اللہ تسبیحا، اللہ رب العزت کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، کوئی کمی نہیں اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے فیصلوں میں۔ اس کی ذات سب ذاتوں میں کامل ذات ہے، تمام قوتوں اور کمالات کے ساتھ متصف اس کی ذات ہے۔ اس کے اسماء سارے کے سارے خوبصورت ہیں، اس کے افعال سارے حکمت والے اور سارے عدل والے اور انصاف والے نام ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے افعال بھی اس کے سارے حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سبحان اللہ، میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عاطفہ ہو تو اس کا معنی ہوگا وَأُثْنِي عَلَيْهِ بِحَمْدِهِ، میں اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کے محاسن اور اس کے کمالات اور اس کی خوبیاں اور اس کے احسانات بتا کر کہ اللہ رب العزت کے اندر یہ کمالات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کا جمال ہے اور یہ اس کا کمال ہے، اس کا ذکر کر کے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ واو عاطفہ اگر ہو، اور اگر واو حالیہ ہو تو متلبسا بحمدہ۔ تو تلبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یعنی ہر وقت اسی میں لگے رہنا۔ تلبس کا معنی ہوتا ہے نا، اس چیز کو اس نے اپنا لباس بنا لیا، یعنی اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمہ ہے اللہ کی تنزیہ کا اور اللہ کی تعریف کا۔ اللہ رب العزت سبحان اللہ سبوح، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، اور کوئی اس کا مد مقابل ہو اور کوئی اس کی بات کو اور اس کے حکم کو رد کر سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا حکم ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ساری کائنات کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا حصہ بکھرا نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اور جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے افعال ہیں، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جو اس کی شان کے شایع ہیں، وہ ان سب سے متصف ہے۔ وبحمدہ، میں اس کی حمد کا، اللہ اکبر، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد کا معنی ہوتا ہے الثناء بالجمیل، کسی کی اچھی باتیں اور صفتیں اور اس کے کام اور اس کی خوبیاں اور بیان کرنا، بالمحبت والتعظیم، اس کی محبت دل میں لیے ہوئے اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں مذاق کے طور پر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہلوان ہے، جیسے دبلے پتلے کو کہہ دیتے ہیں پہلوان جی، تو کبھی لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جس میں مذاق ہوتا ہے۔ نہیں، المحبت و تعظیم، محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حمد
یہ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی حمد ہر چیز جو ہے وہ بول رہی ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہر چیز جو ہے مشغول ہے، کیا آسمان اور کیا زمین اور کیا ساری مخلوقات، جمادات کیا، حیوانات کیا، پتھر کیا، درخت کیا، پتے کیا، پانی کیا، زمین کے ذرے کیا، جو کچھ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو۔ تو پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں۔ سب پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اور یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، حطت خطایا ہو وہ انکارت مثل زبد البحری، سمندروں کے پانیوں کے جتنے گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب حدیث کا اس ذکر کا باب لے کر آئے ہیں کہ ذکر، یہ وزن اعمال، یہ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا اور انسان کا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے یہ آخر میں باب لے کے آئے، اور مجلس کا بھی اختتام ہو رہا ہے، اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ والی حدیث لے کر آئے، چونکہ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ جس کی مجلس اس بات پر ختم ہوتی ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اللہم اغفر، نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اس پر جس کی مجلس کا اختتام ہو، اگر نیکی کی مجلس تھی تو مہر لگ کے وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی لغو کی مجلس تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے ختم کر کے صحیح بخاری کا اختتام فرمایا۔ باقی جو باتیں ہیں علمی اور نکات وہ شیخ صاحب سے آپ نے سنے ہیں، اور وقت اس کے لیے محدود ہے، مغرب تک کا وقت تھا تو ساری باتیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال چند چیزیں میں نے ایک طالب علم کے طور پر ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو، یہ مرکز الہدیٰ جو ہے، اللہ رب العزت اس کو برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کے محتمم ہمارے بہت ہی مکرم اور بہت ہی محترم ساتھی حاجی صفدر صاحب، اور ہمارے محترم بزرگ صوفی بشیر صاحب، اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا اکرم جمیل صاحب، اور اس کے لیے جگہ دینے والے محترم شاہد ایوب خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ مرکز قائم کیا ہے۔ اور یہ دین کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ جڑنا، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ جو ادارے جن کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم جاری ہے اور اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان اداروں کے ساتھ جڑ جانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور آپ اگر ان کی جگہ بنانے میں ان کے جو انتظامات اور اہتمامات ہیں، ضروریات ہیں، اور ہر وقت کی جو طلباء کی ضروریات ہوتی ہیں کھانے پینے کی اور دیگر کتابوں کی، اور جو علماء کے مکافآت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ شریک بنتے ہیں تو اساتذہ کے ساتھ اور ان محدثین کے ساتھ آپ کا بھی ایک تعلق بن جاتا ہے، اور آپ کو بھی نام عمل کے اندر ایک سلسلہ نیکیوں کا مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، ایک تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور دوسرا ان اداروں کے معاون اور مددگار بنیں، ان کے ساتھ ہی بنیں، اس لیے کہ دو ہی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک بیان کیا، ایک مالدار، دونوں حدیثوں میں ایک ہی ہے مالدار آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتا ہے جیسے کوئی آدمی لٹا رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، صلّۃ اللہ علی حلقتی۔ اور دوسرے دو آدمی، ایک جس کو اللہ نے قرآن دیا، اور دوسری حدیث میں اللہ نے جس کو حکمت عطا فرمائی، یعنی قرآن اور حدیث کا پڑھنے پڑھانے والے یہ قابل رشک ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے شیخ الحدیث صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی صفدر صاحب کو بھی عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ اہتمام و انتظام قبول فرمائے جو اساتذہ ہیں اس ادارے کے، اللہ رب العزت ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے، اور عزیزوں کو اللہ رب العزت اپنا مخلص اور سچا بندہ بنائے، اور دین کے عالم ربانی بنائے، اور امت کے لیے ان کو مرشد اور مصلح بنائے، اصلاح کرنے والے اور امت کی رہنمائی کرنے والے بنائے۔ اور ان کو والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کیا۔ اللہ رب العزت اس علم نافع کے ساتھ آپ کو مالا مال فرمائے، اور اس کو قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسے ہے کہ اس کو آگے عمل بھی کریں اور پھیلائیں بھی، تبلیغ اور دعوت کے ذریعے، تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعے، اور اس علم کے ساتھ جڑے رہیں، اس علم کو چھوڑے نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو قائم رکھیں۔ اس کے اندر گہرائی پیدا کرنا اور وسعت پیدا کرنا
करोगे तो अल्लाह ताला आसानियाँ करता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला इल्म बढ़ाता रहता है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला मुझे इल्म बढ़ा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ आना और यहाँ बैठना तमाम ख़वातीन व हज़रात का ये भी कबूल फ़रमाए, और इन हज़रात का जो अहतमाम व इंतज़ाम है और जो असातिज़ा ने माशाअल्लाह इन तलबा पर मेहनत की है, अल्लाह इसे भी कबूल फ़रमाए और ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और मीज़ान हसनात में शामिल फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत के साथ, दीन पर इस्तकामत के साथ और अपनी ख़ास फ़ज़ल तौफ़ीक़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज़े और इस्लाम और दीन से वाबस्ता रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में आफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुस्न ख़ात्मा नसीब फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मकबूल और सच्चे और मुखलस बंदों में शामिल फ़रमाए। जितने भी इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, सब के लिए हम दुआ करते हैं खैर की। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम वो हर खैर मांगते हैं आपसे जो आपके इल्म में हमारे लिए बेहतर है, उससे माला माल फरमा दे और हर उस शर से पनाह दे दे हमें भी और हमारी औलादों को भी और उन सबको जो हमसे मोहब्बत रखते हैं और हमसे दुआ का तकाज़ा करते हैं या दुआ की तवक्को रखते हैं, उनको भी हर शर से महफूज फरमा दे, हमें नस्लों को भी महफूज फरमा दे, हर खैर से माला माल फरमा दे, हर शर से महफूज फरमा दे। और या अल्लाह जिनके औलाद नहीं है उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनके बेटे हैं, बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, अल्लाह उनको नेक बेटे भी अता फरमा। और या अल्लाह जो कारोबारी एतबार से परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह जिनके मामलात उलझे हुए हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई झगड़े में फंसे हुए हैं, उनके लिए आसानी फरमा और उनके लिए निजात की राहें आसान फरमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह दीन के साथ जोड़े रख, अपनी तौहीद नसीब फरमा, अपनी नबी की सुन्नत का इत्तिबा नसीब फरमा, दीन के ऊपर इस्तकामत नसीब फरमा। और या अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाना और नेकों के साथ मिलाना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जा और जिन बंदों को तू राज़ी करेगा उनके रास्ते के ऊपर या अल्लाह चला जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मिस्ताक बनने वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। माशाअल्लाह आप सब की आमद हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि आप सब तशरीफ़ लाए और हमारे उस्ताद मोहतरम शेख हाफ़िज़ मसूद आलम साहब के भी मशकूर और ममनून है। अल्लाह इनको सेहत व ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मत्तानल्लाह बितूली हयाती मद्दज़ल्लाहुल आलिया। जिसके साथ साथ आपने दरस हदीस सुना, उनके साथ जो नकात उन्होंने बयान की, अल्लाह हमें उनको समझ के अमल करने वाला बनाए। और इनके साथ साथ जो हमारे यहाँ तलबा माशाअल्लाह फारिगुल तहसील हो रहे हैं, उनके लिए हमने कुछ इनामात भी रखे हैं और कुछ सनदें हैं उनको देनी है। तैयब साहब इधर आओ, किधर चले हो? तो मैं इन बच्चों को इनाम देने के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब ज़ुल्फ़िकार डार साहब वो तशरीफ़ लाए और बच्चों को सनद भी दे और इनामात से भी नवाजे। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ आज़म मदनी साहब। मोहम्मद तैयब सईद साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाए और बच्चों को इनामात दे। तैयब सईद कारी नसीर साहब से इल्तमास है वो भी तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई फरमाए। कारी नसीर उस्मानी साहब। हाफ़िज़ तलहा साजिद साहब से इल्तमास है वो तशरीफ़ लाए और अपना इनाम वसूल करें। हाजी सौदा साहब से इल्तमास है वो तशरीफ़ लाए और मदीर तलीम हाफ़िज़ अब्दुल हकीम साहब से भी इल्तमास है वो भी सीट पे आए। जज़ाकल्लाह खैर। नवीद रब्बानी साहब से इल्तमास है वो तशरीफ़ लाए और बच्चे के नाम हाफ़िज़ असदुल्लाह रासक साहब। शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अकरम जमील साहब से इल्तमास है वो तशरीफ़ लाए।
بچہ ہے حافظ عبداللہ ارشد صاحب. عبداللہ ارشد صاحب. محترم جناب ارشد ظہیر صاحب ہمارے مرکز کے استاد محترم ہے، تشریف لائے اور بچوں کو انعام دے. محمد زہیر ساجد صاحب. چلو تو جی میرا مقصد. صوفی بشیر صاحب سے التماس ہے وہ تشریف لائے. حافظ اسامہ قمر صاحب. جزاک اللہ خیر واصل جزا فی الدنیا والآخرہ. تمام مہمانان گرامی علماء کرام کا آنے کا بہت بہت شکریہ. وہ تشریف لائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل 26 جنوری انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد تترے والی مرکز کے اندر للبنات کے اندر حافظ محترم جناب ساجد میر صاحب درس حدیث ارشاد فرمائیں گے. تو وہاں للبنات اور حنیف ربانی صاحب کا بھی کتاب ہوگا اور شیخ صاحب بھی تشریف لے جائیں گے. تو سارے ساتھی ضرور اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں. کل بروز اتوار بعد نماز مغرب رفیق کوٹ کے اندر فاروق اعظم مسجد کے اندر جہاں مولانا نصیر عثمانی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں مولانا قاری حنیف ربانی صاحب اور غلام مصطفیٰ انصاری صاحب انشاءاللہ مغرب کے بعد درس دیں گے. ان سے بھی التماس ہے کہ وہاں بھی پہنچے اور پروگرام کو رونوں کو دبالا کرے. مرکز الفاروق شیش محل روڈ کاموں کی 10 فروری بروز سوموار بعد نماز مغرب درس قرآن ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب. وہاں بھی تشریف لے جائیں اور پروگرام کو سماعت فرمائیں. اور محترم جناب سلیمان طاہر صاحب کے پاس بھی پروگرام ہے. محمد مالک پنڈر صاحب اور مولانا عادل احمد گرجاکی صاحب 17 فروری بروز سوموار بعد نماز مغرب انشاءاللہ درس حدیث اور جناب اسی طرح درس ارشاد فرمائیں گے. تمام ساتھی وہاں پہ بھی تشریف لے جائیں. اب میں دعا کے لیے شیخ صاحب کو اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنة صادقة. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة ونسألك قلوبا خاشعة سليمة. نسألك ألسنة صادقة ونسألك يا رب العالمين من كل خير. يا ربي ارزقنا كل خير. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو کاروباری معاملات میں پریشان ہیں اللہ تو رحمت فرما اور ان کی دستگیری فرما اور پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو تیرے دین کے خادم ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما. ان اداروں کو استحکام اور ان کو استمرار نصیب فرما. ان کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑے کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی شر سے اور ان کی طرف سے یا اللہ ان اداروں کو تحفظ عطا فرما. ان اداروں کو قوت اور استمرار نصیب فرما، تمکن نصیب فرما. اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جن کے بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہی ہیں اے میرے مالک تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے تو ان کو بیٹے بھی دے دے.
اللہم ارزقہم من لدنک اولادا صالحین، اللہم ارزقہم من لدنک اولادا صالحین۔ یا اللہ جو والدین بیٹے بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں پریشان ہیں، رشتے ناطے کی وجہ سے کوئی تنگی آ رہی ہے، کوئی مشکلات پیش آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، نیک رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ جو علم کے ساتھ وابستہ علماء ہیں ان کی زندگیوں میں صحت کے ساتھ برکت فرما، اور یا اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت قبول فرما، اور یا اللہ جو دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان اہل خیر کے محسنین کی زندگیوں میں صحت میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ ہم سارے ہی فقیر اور محتاج ہیں، گناہ گار ہیں، اور تیری رحمت کے اور تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرما، اپنے فضل سے مالا مال فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری تمنائیں اور خواہشیں یا اللہ جن کے اندر خیر اور برکت ہے یا اللہ وہ پوری فرما دے۔ یا اللہ دونوں جہان کی عزت نصیب فرما، سعادت نصیب فرما، دونوں جہان کی فلاح و بہبود نصیب فرما، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی۔ اور یا اللہ یہ دعا ہمارے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں اور ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، اور جو ہمارے مرحومین اساتذہ ہیں اور جو ہمارے محسنین موجود دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو موجود ہیں ان کو صحت اور عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی اور دین پر استقامت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات بہتر کر دے۔ اللہ اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کو تمکن نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، اسلام کا شریعت کا نفاذ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کا تحفظ فرما اور اس کو اپنے کلمے کو بلند فرما، اور یا اللہ ہمیں دین کے سچے خادموں میں لکھ لے۔ یا اللہ ہماری جو عملی اور علمی کوتاہیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین سے تمسک نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس دین کا سچا خادم بنا دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک رضاک، اللہم انا نسألک رضاک۔ یا اللہ تیری رضا مانگتے ہیں، یا اللہ تیری خوشنودی مانگتے ہیں، اور یا اللہ اپنی عملی کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ اس مرکز الہدیٰ کو برکت دے، استحکام دے، استمرار دے، خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما۔ یا اللہ اساتذہ کی زندگیوں میں برکت فرما، انتظام کرنے والے بالخصوص ہمارے حاجی صفدر بھائی صفدر صاحب، اور اس طرح شاہد خان صاحب، اور اس طرح صوفی بشیر صاحب، اور شیخ الحدیث اکرم جمیل صاحب، اور مدیر التعلیم عبدالحکیم صاحب۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے علم و فضل میں برکت فرما۔ یا اللہ مال رزق میں برکت فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اور زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعا ان کے حق میں بھی اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں حضرات و خواتین سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔ تمام ساتھی نماز پڑھ کے تشریف کہیں اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔ زندگی میں کبھی پھر ملیں گے کہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔